جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ با زوال ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے، اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے۔ میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف راہی ہوئے۔ روہیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں آ پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی، اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا، اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دوہا کرتے تھے، اور وہاں سے حلب احمر میں آئے، اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے، اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا کر گرتا ہے، مولاد و کامو و خیم و زعون، اور اسی کے مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرکتب فعل بدریف ہیں۔ بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں، اور رہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہر ستان قوم لوط ہے۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے۔ تب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ازراہ خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد اس کے وہاں سے اٹھ کر حضرت سارہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سارہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کان چھید دیے۔ بس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبصورتی آ گئی۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا کہ واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ علیہ السلام کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سارہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے۔ بعد اس کے سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی، اور میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی۔ نہیں، تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کہ وہاں میل و آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، سارہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ تب ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب چند گھڑی گزری دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کوہ صفا و مروہ کی طرف دوڑی۔ وہاں کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی۔
لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ مذہب اسلام میں حاجیوں پر قیامت تک سنت حاجرہ علیہ السلام جاری رہے گا، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ صفا و مروہ کی طرف دوڑی اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑ رہے تھے اسی جگہ بحکم خدا بند و قدوس پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ بس وہ پانی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ پانی تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ بس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا ایک قافلہ پانی کی تلاش میں نہ اپنے تمام مویشی کی بوجہ پیاس کے کوہ صفا پر آیا تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے پہلے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور اسی تعجب میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و پاش اختیار کر لیں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چارہ گاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اب ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ علیہ السلام نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھی اور ان کو نہایت تذک و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلا اصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلا دیا۔ اسی طرح دونوں ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے دھلائے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمان داری کرتے تھے۔